ایران امریکہ جنگ بندی ختم ہونے میں صرف ایک دن باقی، اسلام آباد میں امن مذاکرات کے دوسرے دور کی تیاریاں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، سٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر بھی پاکستان آئیں گے۔ عرب میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران بھی پاکستانی وفد بھیجنے پر آمادہ ہو چکا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، پاک فوج، رینجرز اسلام آباد اور پنجاب پولیس تعینات۔ اسلام آباد میں ریڈ زون، ہر قسم کی ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند۔ ہیوی ٹریفک کا داخلہ راولپنڈی اسلام آباد میٹرو بس سروس مکمل طور پر بند۔ سرکاری دفاتر کے ملازمین کا آج ورک فرام ہوم۔ وفاقی آئینی عدالت میں آج عدالتی کام معطل رہے گا۔ معاہدہ یا جنگ، امریکی صدر کا ایران کو فیصلہ کن پیغام۔ امریکی صدر ٹرمپ معاہدے نے کہا کہ ایران کو ہر صورت مذاکرات کی میز پر آنا ہوگا۔ دیکھتے ہیں مذاکرات ہوتے ہیں یا نہیں۔ دباؤ میں آ کر جلد بازی میں کوئی کمزور معاہدہ نہیں کریں گے۔ ایران سے متعلق معاہدہ امریکہ کے لیے بہترین شرائط پر ہوگا۔ توقع ہے معاہدہ نہ ہوا تو لڑائی دوبارہ ہوگی۔ جنگ بندی ختم ہوئی تو بم دھماکے شروع ہوں گے۔ ہم نے مذاکرات میں شرکت پر اتفاق کیا، وہ نہ آئے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ مذاکرات میں بریک تھرو ہوا تو ایرانی قیادت سے ملاقات کرنا چاہوں گا۔ فریقین میں سے کوئی بھی گیم نہیں کھیل رہا۔ اسرائیل نے مجھے ایران کے خلاف جنگ میں شامل نہیں کیا۔ اگر ایران کے نئے رہنما ذہین ہیں تو ایران کا مستقبل خوشحال ہوگا۔ یہ طے ہے، ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ٹرمپ امریکی میڈیا سروے اور پولز پر برہم، کہا فیک نیوز چینلز 90% جھوٹ بولتے ہیں۔ حیرانگی کے ساتھ فیک نیوز اور پولز کو دیکھتا ہوں۔ ایرانی صدر کا کسی صورت دباؤ میں نہ آنے کا اعلان۔ امریکہ ایران سے سرنڈر چاہتا ہے، ایرانی قوم طاقت کے آگے سر نہیں جھکاتی۔ ایرانی عوام جبر کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا دو ٹوک جواب۔ ایکس پر لکھا کہ امریکہ ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا چاہتا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کا بہت فقدان رہا۔ وعدوں کا احترام معنی خیز مکالمے کی بنیاد ہے۔ حالیہ دنوں میں امریکی حکام کا غیر تعمیری اور متضاد رویہ تلخ پیغام رکھتا ہے۔ ایران نے مذاکرات کے لیے ٹرمپ کی دھمکیوں کو مسترد کر دیا۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالیباف کہتے ہیں دھمکیوں کے ساتھ مذاکرات قبول نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ مذاکرات کی میز کو ہتھیار ڈالنے کی میز میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹرمپ جنگ بندی کا جواز پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ہم دھمکیوں کے سائے میں مذاکرات کو قبول نہیں کرتے۔ گزشتہ 2 ہفتوں میں ہم نے میدان جنگ میں نئے کارڈ سامنے لانے کی تیاری کی ہے۔ اسحاق ڈار کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے اہم ٹیلی فونک گفتگو۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے مذاکرات جاری رکھنے پر زور۔ زیر التوا معاملات کے حل کے لیے جلد رابطوں پر اتفاق۔ اسحاق ڈار سے آسٹریلین ہم منصب پینی وونگ کا رابطہ۔ امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا۔ سفارتی کوششوں کی بھی تعریف۔ اسحاق ڈار کا مثبت رابطوں اور سفارتکاری کی حوصلہ افزائی کے عزم کا اعادہ۔ تجارتی جہاز توسکا پر حملہ سمندری قزاقی اور دہشت گردی ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے کہا جہاز پر حملہ اور عملے کو حراست میں لینا ناقابل قبول ہے۔ امریکہ جہاز پر سوار عملے کو فوری رہا کرے۔ امریکہ خطے میں بگڑتی ہوئی صورتحال کا مکمل ذمہ دار ہے۔ ایران اپنے قومی مفادات اور سلامتی کے لیے تمام صلاحیتیں استعمال کرے گا۔ ایرانی نائب صدر رضا عارف کا کہنا ہے کہ تیل کی آزاد مارکیٹ یا تو سب کے لیے ہوگی یا کسی کے لیے نہیں۔ آبنائے ہرمز میں کشیدگی، تیل کی عالمی قیمتوں میں پھر اضافہ۔ برینٹ کروڈ کی قیمت 6% بڑھ کر $96 فی بیرل سے تجاوز کر گئی۔ آبنائے ہرمز میں 60 کروڑ بیرل تیل رکا ہوا ہے۔ ادھر پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مثبت رجحان۔ 100 انڈیکس میں 2408 پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس 1,74,605 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ۔ چینی صدر شی جن پنگ کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ چینی صدر نے آبنائے ہرمز میں جہازوں کی معمول کی آمد و رفت برقرار رکھنے پر زور دیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق چینی صدر نے مشرق وسطی میں فوری جنگ بندی اور مسائل کے سیاسی اور سفارتی حل پر زور دیا۔
لبنان اور اسرائیل کے مذاکرات جمعرات کو واشنگٹن میں ہوں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق یہ مذاکرات لبنانی اور اسرائیلی سفیروں کے درمیان ہوں گے۔ اس بار بھی اسرائیلی وفد کی قیادت ریجنل لیٹر کریں گے، جبکہ لبنانی وفد کی قیادت سفیر سائمن کرم کے سپرد ہوگی۔ مذاکرات کا بنیادی مقصد جنوبی لبنان سے اسرائیلی افواج کا انخلاء، سرحدی تنازعات کا حل اور لبنانی فوج کی بین الاقوامی سرحدوں کے مطابق تعیناتی ہے۔ جنگ بندی ختم ہونے کی تاریخ قریب آنے کے ساتھ ہی ایران میں حکومت کے حق میں مظاہروں میں تیزی آ گئی۔ مظاہروں کے دوران اسلحہ بردار خواتین بھی سامنے آ گئیں۔ خرم آباد شہر کے مغربی علاقے میں ایرانی حکومت اور افواج کے حق میں بڑی ریلی نکالی گئی، جس میں خواتین بھی کثیر تعداد میں شریک ہوئیں۔ خواتین کلاشنکوف اور راکٹ لانچر سے لیس تھیں۔ واشنگٹن ڈی سی میں کانگریس کے دفتر کی عمارت کے اندر ایران جنگ کے خلاف احتجاج۔ پولیس نے امریکی سابق فوجیوں اور فوجی خاندانوں کے درجنوں افراد کو حراست میں لے لیا۔ یہ مظاہرین اباؤٹ فیس نامی سابق فوجیوں پر مشتمل ایک اتحاد کا حصہ تھے۔ مظاہرین نے امریکی حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ ایران جنگ اور مہنگائی، ٹرمپ کی مقبولیت کم ترین درجے تک گر گئی۔ صدر ٹرمپ کی مقبولیت اپنی دوسری مدت کے کم ترین درجے تک گر کر 37% پر آ گئی ہے۔ 63% امریکی شہری ٹرمپ کی پالیسیوں سے نالاں۔ سروے کے مطابق 30 سال سے کم عمر 74% امریکی ایران پر امریکہ کے حملے کے خلاف ہیں۔ صرف 32% امریکی شہری صدر ٹرمپ کی مہنگائی سے نمٹنے کی پالیسی کو درست سمجھتے ہیں۔ سعودی عرب کا پاکستان کے لیے مالی تعاون جاری، اسٹیٹ بینک کو مزید $1 ارب موصول۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق 20 اپریل 2026 کی ویلیو ڈیٹ پر رقم منتقل ہوئی۔ حالیہ $3 ارب ڈپازٹ کا دوسرا حصہ ہے۔ اس سے قبل 15 اپریل کو سعودی عرب سے $2 ارب کی پہلی قسط وصول ہوئی تھی۔ ڈو مور، IMF کا مزید 11 نئی شرائط رکھ دی گئیں۔ پاکستان کی عمل درآمد کے لیے یقین دہانی۔ 2 سال میں IMF شرائط کی تعداد 75 تک پہنچ گئی۔ بجٹ 2026-27 IMF اہداف کے مطابق منظور ہوگا۔ پاکستان کی یقین دہانی، مالی خسارہ کم رکھنے اور کم گروتھ ہدف مقرر کرنے کی شرط شامل۔ 2027 تک اسپیشل اکنامک اور ٹیکنالوجی زونز قوانین میں بڑی تبدیلیاں متوقع۔ ٹیکس مرحلہ وار ختم، 2035 تک مکمل خاتمے کا ہدف مقرر۔ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں باقاعدہ اضافہ، ماہانہ اور سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ لازمی ہوں گی۔ IMF کی FBR کا آڈٹ نظام مزید سخت اور مرکزی بنانے کی ہدایت۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم 14,500 سے بڑھا کر 19,500 روپے کرنے پر اتفاق۔ ملک بھر میں حج فلائٹ آپریشن جاری، اب تک 21 پروازوں کے ذریعے 5,250 سرکاری عازمین حج مدینہ منورہ پہنچے۔ آج 13 حج پروازوں کے ذریعے مزید 3510 عازمین حج روانہ ہوں گے۔ ملک کے 10 حاجی کیمپس کے ذریعے مرحلہ وار تربیت، سفری دستاویزات اور ویکسین فراہمی کا عمل جاری۔ حج فضائی آپریشن 31 مئی تک بلا تعطل جاری رہے گا۔ گندم فروخت کی حد کا خاتمہ ایک اہم فیصلہ ہے۔ سندھ حکومت کے فیصلے سے چھوٹے آبادکاروں کو براہ راست فائدہ پہنچے گا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ کاشتکار بغیر کسی رکاوٹ کے اپنی پیداوار سرکاری مراکز پر فروخت کریں گے۔ گندم خریداری مہم کو تیز کرنے اور کم خریداری والے اضلاع میں اقدامات کی ہدایت سے ہدف کے حصول کو یقینی بنایا جائے گا۔ آبادکاروں کو ایک دن کے اندر سندھ بینک کے ذریعے فیول سبسڈی کی فراہمی شفافیت اور کارکردگی کی بہترین مثال ہے۔ اب تک کروڑوں روپے کی بر وقت ادائیگیاں ہاریوں کے اعتماد میں اضافے کا سبب بنی۔ سندھ حکومت ہاریوں کے مفادات کے تحفظ اور صوبے کے غذائی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات جاری رکھے گی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا رات گئے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، انتظامی افسران کے ہمراہ ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ 30 جون تک شہر میں جاری ترقیاتی کاموں کو مکمل کرنے کا اعلان، رواں سال کو ترقیاتی کاموں کی تکمیل کا سال قرار دیا۔ کہا اس سال تمام ٹاؤن میں ترقیاتی کام ہوتے نظر آئیں گے۔ KMC پر رواں سال 68 ارب روپے خرچ کرے گی۔ جون تک شہر میں جاری ترقیاتی کاموں کو مکمل کریں گے۔
کراچی گلشن اقبال میں ایم کیو ایم رہنما سندھ اسمبلی اقبال محسود کی جوان سالہ بیٹی گولی لگنے سے جاں بحق۔ اہل خانہ کا کہنا ہے ماں نور کو گھر کی سیڑھیوں پر نامعلوم سمت سے آنے والی گولی لگی۔ رکن سندھ اسمبلی اقبال محسود کا قانونی کارروائی سے انکار۔ کراچی میں شارع فیصل پر کار سواروں کی فائرنگ سے ڈاکٹر قتل۔ پولیس کے مطابق مقتول ڈاکٹر سارنگ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر جا رہے تھے۔ نامعلوم کار سواروں نے ڈاکٹر سارنگ کے رکشے کو روکا اور انہیں نیچے آنے کو کہا۔ جملوں کے تبادلے کے بعد ملزمان نے فائرنگ کر دی۔ ڈاکٹر سارنگ کی بیوی انہیں اسپتال لے کر گئیں لیکن ڈاکٹر سارنگ جاں بحق نہ ہو سکے۔